اللہ کا ولی کیسا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ ترغیب دی گئی کہ بھنی ہوئی مچھلی ساتھ رکھیں، اور یہ پتہ بتایا گیا کہ جب یہ مچھلی مردہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی، وہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن کی نگاہ میں دیکھیے کہ اللہ کے ولی کی علامت یہ ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ سانس لے رہا ہو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آب و ہوا کو یہ تاثیر عطا کر دیتا ہے کہ اس آب و ہوا سے مردہ شے بھی زندہ ہو جایا کرے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے صاحب اپنے ساتھی کو ساتھ لیا، حضرت یوشع بن نون کو، تو آپ سفر پر چل پڑے۔ اللہ کے قرآن نے اس کو بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضور کو رب نے یاد کروایا کہ اے پیارے محبوب یاد کیجئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان صاحب اپنے خادم خاص کو کہا کہ میں اس وقت تک سفر کرتا رہوں گا جب تک میں 2 دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں برسوں سفر کرتا رہوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، آپ دونوں یہ مشورہ کر کے چلے، بھنی ہوئی مچھلی ساتھ لی۔ تو جب چلے تو آپ نے سفر طے فرمایا۔ اب اس سفر کو کروانے کے 3 مقصد تھے۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتانا مقصود تھی کہ جو آپ نے کہا کہ دنیا میں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، آپ نے یہ بات جو فرمائی اس کا ادب سکھانے کے لیے کہ پیارے موسیٰ یہ بات کسی کو بھی زیب نہیں دیتی، کیونکہ علم ایک سمندر ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے وہ جون سا علم چاہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک۔ اور ایک مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائرہ کار سے واقفیت سے جو علم باہر تھے وہ علم آپ کو سکھانا مقصود تھے۔ اور تیسرا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی یہ بات اس بات کی جھلک اپنی آنکھوں سے دکھانا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نظام کائنات کو کس قدر چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں، انسان کی نظروں کے سامنے آتے رہتے ہیں کہ جو دیکھنے میں تو انسان کو پسند نہیں آتے، لیکن ان کے ہونے میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ بے شک۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سفر کروایا گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون سفر پر روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہوئے چلتے چلتے دریا کے سنگم پر پہنچے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، کہ جب وہ چلتے چلتے 2 دریاؤں کے سنگم کے درمیان میں پہنچے تو دونوں نسیا حوتہما، دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، جو بھنی ہوئی مچھلی ساتھ رکھی تھی نا اس کو بھول گئے۔ تو فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اس مچھلی نے سمندر کے اندر راستہ بنایا اور وہ سمندر کے اندر چلی۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب تھک گئے تو تھک کر ایک چٹان کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی اور وہاں پر آپ آرام فرما ہوئے سو گئے۔ تو اسی دوران وہ مچھلی جو تھی، آدھی بھنی ہوئی مچھلی، کٹی ہوئی مچھلی، وہ زندہ ہو کر اور کھسک کر دریا میں جا گری، اور جب وہ دریا میں گری تو وہاں پر ایک سرنگ سا راستہ بن گیا، وہ اس راستے میں غائب ہو گئی۔ اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے اور حضرت یوشع بن نون جو تھے وہ جاگ رہے تھے اور وہ اس عجیب و غریب واقعہ کو دیکھ رہے تھے، لیکن چونکہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام استاد سے حضرت یوشع بن نون شاگرد تھے، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ جب بیدار ہوں گے تو تب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ بیان فرما دوں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے آج ہماری نوجوان نسل کو ادب کا دور دور تک پتہ نہیں، بے شک، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ کیا ہوتا ہے اور استاد کا ادب کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں حضرت یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ادب کے پیش نظر جگایا ہے، تو جب بھی کوئی شاگرد اپنے استاد سے بات کرے تو بے باک اور نڈر ہو کر بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ادب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے استاد کو بات کرنا چاہیے، اور جب بھی بات کرے تو ادب کے پیرائے میں بات کرے، اور اگر کوئی عجیب و غریب واقعہ بھی سرزد ہو جائے تو اگر استاد آرام فرما رہے ہوں تو پھر استاد کو جگانا نہیں چاہیے، ان کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر فی الفور جگانا پڑ بھی جائے تو اس کا ادب بھی شریعت اسلامیہ نے دیا ہے کہ شب معراج جس طرح حضرت جبریل امین نے آ کر میرے آقا علیہ السلام کو جگایا، جب اللہ نے بھیجا تو حضرت جبریل امین نے عرض کی یا اللہ آپ کا پیارا محبوب سو رہا ہے تو میں جگاؤں کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قبل قدمیہ، اپنے کافوری ہونٹوں کو میرے محبوب کے تلووں پہ رکھ دیجئے، جب آپ کے کافوری ہونٹ میرے محبوب کے تلووں پر لگیں گے تو میرا محبوب آپ کے ہونٹوں کی ٹھنڈک محسوس کر کے جو ہے وہ بیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو استاذ کو جگانے کا چاہے جائے کہ بندہ آواز دے، ان کے پاؤں کو ہلائے یا دروازہ کٹکھٹائے، اس طرح کی حرکت ادب کے خلاف ہے۔ تو استاذ کو پیار کے ساتھ کسی ادب والے انداز سے جگانا چاہیے۔ تو حضرات محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون جب دو دریاؤں کے سنگم کے درمیان میں پہنچے تو آپ نے اس مچھلی کو آپ بھول گئے اور وہ مچھلی دریا کے اندر چلی گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہو کر پھر آگے روانہ ہوئے تو حضرت یوشع بن نون نے چونکہ یہ کہا تھا کہ میں جب حضرت موسیٰ بیدار ہوں گے تو پھر ان کو یہ واقعہ بتاؤں گا، تو جب آپ بیدار ہو کر آگے روانہ ہوئے تو آپ یہ بات بتانا بھول گئے کہ مچھلی تو دریا کے اندر زندہ ہو کر غائب ہو چکی ہے۔ یاد کب آیا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے کافی آگے نکل گئے تو آپ نے فرمایا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا۔ کافی آگے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کھانا طلب فرمایا کہ وہ بھنی ہوئی مچھلی لائیے ہم کھائیں، آج سفر کر کر کے بہت تھکن ہو گئی۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت یوشع بن نون رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جہاں پر آپ نے آرام فرمایا تھا، جس چٹان کے پاس ہم رکے تھے، وہاں پر وہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی ہے، لیکن شیطان نے مجھے بلا دیا اور وہ واقعہ میں آپ سے بیان کرنا بھول گیا۔ اور یہ بات کرتے کرتے حضرت یوشع بن نون گھبراہٹ محسوس کر رہے تھے کہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نہ فرما دیں کہ آپ نے فی الفور اس واقعہ کے متعلق مجھے مطلع کیوں نہیں کیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کا یہ جواب سن کر آپ مسکرائے، خوش ہوئے کہ چلو منزل مقصود کا پتہ تو چل گیا، تو آپ خوش ہوئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے خادم خاص اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے وہاں سے پھر واپس پلٹے۔ جب واپس پلٹے تو جب دو دریاؤں کے سنگم کے درمیان پہنچے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، کیونکہ آپ کو نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ جہاں پر دو سنگم ملیں گے اور یہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی، وہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوگی۔ تو جب آپ دو دریاؤں کے سنگم کے درمیان میں پہنچے اور وہ مچھلی بھی زندہ ہو کر دریا میں تو جا چکی تھی پہلے سے، تو آپ جب واپس پہنچے تو آپ نے وہاں پر
دیکھا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے حضرت خضر علیہ السلام کو وہاں پر پایا کہ جن کو اللہ نے ایک خاص علم سے نوازا تھا، وہ وہاں پر چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔